آپ کے سامنے چند نام رکھوں گا، ایک سینٹینس میں ان کو ڈسکرائب کرنا چاہوں۔ عمران خان، علی خان جدون صاحب، سست ترین آدمی، محبت عوان صاحب، وہ سیاست کے لائق ہی نہیں ہے، مشتاق احمد غنی صاحب، مفاد پرست آدمی، سردار مہتاب عباسی صاحب۔ ہزارے کو اور ایبٹ آباد کو تباہ کرنے والا۔ میں نے تو اپنے ایم پی ایس کو تو کبھی عوام میں آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ قیدی نمبر 804 کو کبھی چماٹ میں رہا کراتے ہیں، کبھی بکوٹ میں کراتے ہیں، کبھی نمبل میں کراتے ہیں، اس کے لیے آتے ہیں لیکن پبلک کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس کا ہوٹل بنا ہوا تھا، یہ بانس جو ہے اس کے ساتھ قابل لگ، اس نے کہا جی اس کو آپ توڑے نا، مجھے ٹائم دے دے میں اس کو کھول دوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا یار تم کس طرح توڑ سکتے ہو؟ اگر تم توڑتے ہو تو پھر سب سے پہلے اس آدمی کو لاؤ جس نے یہ نقشہ پاس کیا ہے، جس نے NOC دی ہے، پہلے اس کو لڑکاؤ۔ میں لیٹا ہوں ایکسویٹر کے آگے بھی، اس کو میں نے روکا ہے، پھر بعد میں مجھے ریسٹ بھی کر لیا گیا۔ میں نے اپنے عوامی نمائندے کو کبھی اسمبلی میں بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ سر ادھر ان کو بولنے ہی کون دیتا ہے؟ ایک ہمارے نمائندے ہیں MPA نذیر عباسی صاحب، ان کے لیے میں بڑا کلیئر ان کا نام لینا چاہوں گا اسکرین پہ۔ ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ہمارے الیکشن کے ووٹس انہوں نے لیے ہیں، نہ وہ الیکشن کے ٹائم پہ یہاں پہ آئے اور نہ الیکشن کے بعد آئے۔ آپ کی کیا اظہار رائے ہے اگر وہ نیکسٹ ٹائم چاہے PTI سے کھڑے ہوتے ہیں یا چاہے جہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ ہماری عوام ان کے بالکل خلاف ہے اور ہماری عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایبٹ آباد کے جو اسکولس تھے، گورنمنٹ اسکولس، جی ان کو پرائیویٹ کرنے کی تجاویز دی گئی۔ سر یہ ظلم عظیم ہے۔ نیلسن منڈیلا کا ایک قول ہے کہ تعلیم سے اور تعمیر، جس ملک میں کاروبار بن جائے وہ ملک ترقی نہیں کرتا، وہ تباہ ہوتا ہے۔ اور تینوں چیزیں آپ کے پاکستان میں ہیں۔ پاکستان کی سیاست ایک بزنس ہے، پیسے لگاؤ، 10 کروڑ لگاؤ، ارب کما کے رکھ لو، اگلا الیکشن لڑو۔ ہمارے ایبٹ آباد میں ہزارہ میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا بل بہت زیادہ آتے ہیں، جبکہ ہمارے ہزارہ میں تربیلا ڈیم موجود ہیں، سب سے زیادہ پانی ہزارہ میں موجود ہے۔ اگر ایک ہزارے کو بجلی کی ریالٹی مل جائے اور بجلی سستی مل جائے تو ہزارہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں پہ صنعتیں ہیں، معدنیات ہے، سیاحت ہے، خوبصورتی ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات، میں ہوں اریب جدون، آپ سب کو اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تلخہ خیز انداز، گرجتی ہوئی آواز اور پاکستان عوامی تحریک کے سابقہ امیدوار قومی اسمبلی نصیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملواتے ہیں آپ کو ان سے، لیکن اس سے پہلے ایک انفارمیشن آپ کو میں دیتا چلوں کہ ہمارے واٹس ایپ پیج بھی بن چکا ہے، آپ ہمیں وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ باقی آپ انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اریب خان جدون، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ، جزاک اللہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو بھی موقع دیا اپنے پروگرام میں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر ہم اسٹریٹلی چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کی پارٹی کی طرف کہ پاکستان عوامی تحریک جو پارٹی ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ سر پاکستان عوامی تحریک 1989 میں وجود میں آئی ہے۔ ہمارا جس وقت یہ تحریک بنی، یہ جماعت بنی، اسی وقت سے ہمارا ایک ہی منشور ہے کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، کہ پاکستان کا جب تک یہ فرسودہ نظام نہیں بدلتا تب تک پاکستان میں چینج نہیں آتی۔ اور اسی کی بیس پہ ہم آگے بڑھے، ہم نے 2 الیکشن بھی لڑے، وہ پروسیس بھی ہم نے پورا کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے 23 دسمبر 2012 کو مینار پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام کیا۔ اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور چہرے نئی نظام بدلو کا جو ہے وہ بیانیہ دیا۔ پھر 13 میں ہم نے الیکشن کمیشن کے خلاف دھرنا دیا کہ یہ جب تک نہ تبدیل ہوگا تو صحیح لوگ اوپر نہیں۔ پھر 14 میں ہم نے دھرنا دیا۔ تو پاکستان عوامی تحریک پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جو شروع دن سے اس ملک کے اندر جو نظام انگریز کا فرسودہ نظام نافذ ہے اس کو بدلنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کی اسی وجہ سے فین بھی ہیں۔ اور لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب کہ ڈاکٹر صاحب کا موٹیو اتنا اسٹرانگ ہے اور ان کی جو باتیں انہوں نے آج تک کی وہ سچ ہوتی جا رہی ہیں، کافی ساری سچ ہو چکی ہیں، پھر یہ تحریک کیوں نہیں زیادہ سامنے آ رہی؟ جس طرح کہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا PTI ہے، اس طرح سے یہ نمایاں نہیں آ رہی لوگوں کے سامنے۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک نمایاں کی بات ہے، میں نے کہا ہے کہ اس نظام میں کسی جماعت کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ نظام، یہ بات نہیں کی کہ خالی نظام ہم نے بدلنا ہے، بلکہ متبادل نظام بھی دے دیا ہے۔ اب یہ پاکستانی قوم کے شعور تک ہے، جب لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوگا، جس کی مہم بدستور 89 سے اب تک جاری ہے۔ منزل ہماری نظام بدلنا ہے، اس کی سٹرگل ہم مختلف وے سے کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے 90 میں الیکشن لڑا، 2002 میں الیکشن لڑا،
لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نتیجہ نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ آپ کا موجودہ سسٹم جتنی بھی جماعتوں کا آپ نے خواہ پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی, جتنی کا آپ نے جماعت لیا نام لیا, اس نظام میں آپ کو کروڑوں روپے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا, کروڑوں روپے الیکشن کے لیے. پھر آپ کے ساتھ برادری دھڑا جھنبا ہو, پھر اس کے ساتھ ساتھ غنڈہ گردی ہو, پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ میل ملاپ رکھیں گے اس نظام میں تو پھر اوپر آ سکتے ہیں. جبکہ ہماری جماعت ایک انقلابی تحریک ہے, ہم شعور کی بیداری میں آگے نکل رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے 89 میں جو باتیں کہی ہیں, اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ نظام آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ نظام کچھ نہیں دے رہا. انہوں نے جب 14 کا دھرنا ہم نے دیا تو ہم نے نظام کی تبدیلی کے لیے سانا ہے ماڈل ٹاؤن پہ, اور نظام کی تبدیلی کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہمارا جو الائنس ہوا تھا وہ اس پہ ہوا کہ نظام بدلیں گے. خان صاحب بے شک پرائم منسٹر آپ بھی رہ جائیں, لیکن خان صاحب نے بھی وہ عہد توڑ دیا. آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے 3.5 سال مرکز میں حکومت کی, 3.5 سال پنجاب میں, اور 13 سال سے کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں. تو گویا ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ثابت ہوئی کیونکہ آپ کو کوئی چیز تبدیل ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اس نظام میں وننگ ہارس, الیکٹیبل, موروثی سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کے لیپالک لوگ کے اوپر آ سکتے ہیں, عام آدمی نہیں آ سکتا. یہ ختم, اس کا واحد حل یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور بیدار کیا جائے, اور کم از کم 1 کروڑ افراد وہ میدان میں نکلیں جو اس نظام کو پلٹ دیں. شعور بیدار کرنے کے لیے آپ کو خود یہاں آنا چاہیے, ڈاکٹر صاحب تو یہاں پہ نہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو لیڈر ہوتا ہے وہ ویژن دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان خود بھی تو نہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سن لیں. آپ ایران کا انقلاب دیکھ لیں, خمینی صاحب کتنا عرصہ باہر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے شعور کی بیداری نوجوانوں کے اندر پیدا کر کے تو انقلاب آیا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے سیاستدان نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک عالمی سطح کے لیڈر ہیں. ایک دنیا کے 100 ممالک میں تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ یورپ کے کسی جاپان میں جائیں, انگلینڈ, امریکہ, کہیں پہ جائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ اسلامک سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں, مساجد قائم کی ہوئی ہیں, وہاں پہ لائبریری قائم کی ہوئی. اور یورپ جیسے ماحول میں آپ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کے پروگرام آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ببرتا خواتین اور نوجوان دین کی طرف راغب پائیں گے. پھر ڈاکٹر صاحب نے انٹرنیشنل سطح پہ آپ کے ملک پہ جو دہشت گردی بدستور جاری ہے, وہ دنیا کے پہلے اسکالر ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں صفحات کی دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دیا. پھر ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں باہر کیا کر رہے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کا انسائکلوپیڈیا وہاں پہ بیٹھ کے لکھا, حدیث کی 40 جلدیں لکھی, قرآن کا ترجمہ فارسی میں, عربی میں کیا, اردو زبان میں کیا. تو ڈاکٹر صاحب صرف امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں. ہم نے جب بھی بات کی ہے امت مسلمہ اور پاکستان کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہے کہ بس ہم سیاست میں آ گئے ہیں تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. جس طرح ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا میں ہوں, اگر میرا کوئی پروگرام نہیں اوپر جا سکتا تو میں کہوں نہیں جی میں زور نہیں, مجھے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ عنقریب آ بھی جائیں گے, لیکن بیرونی دنیا میں بھی ڈاکٹر صاحب کیونکہ مختلف ممالک کے انہوں نے دورے کرنے ہوتے ہیں, مختلف مطلب ہے ڈاکٹر صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے امریکن تھنک ٹینک کو بھی خطاب کیا. جس وقت اسامہ بن لادن کو انہوں نے مسلمانوں کا ہیرو بنا کے پیش کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اصل اسلام تو یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب عالم اسلام کے بھی لیڈر ہیں, عالم انسانیت اور پاکستان کے بھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت کینیڈا میں ہیں. کافی عرصے سے ڈاکٹر صاحب کے کوئی بیان سننے کو نہیں مل رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب خود ذاتی طور پہ انتخابی سیاست سے 2019 میں علیحدہ ہو چکے ہیں. اب ہماری پارٹی پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ ہماری مرکزی جو سپریم کونسل ہے وہ چلا رہی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایسے کسی کام میں کہ جس میں میرے پن کی سیاہی, قلم کی سیاہی بھی ضائع وہ نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب 2002 میں رہے ہیں, اسمبلی میں آئے ہیں, 1.5 سال وہ بیٹھے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے 40 صفحات کا استعفیٰ دیا کہ میں یہاں پہ اپنا وقت برباد کر رہا ہوں, ان اسمبلیوں میں عوام کی بات نہیں ہو رہی, اپنے مفادات کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم آپ کی طرف چلیں, یہ والا جو الیکشن آپ نے لڑا تھا لاسٹ ٹائم, یہ کیا آپ کا فرسٹ الیکشن تھا؟ نہیں, میرا پہلا الیکشن میں نے تحصیل, کیونکہ ہم بلدیاتی نظام پہ زیادہ ہماری پارٹی فوکس رکھتی ہے, میں تحصیل میر کا الیکشن لڑا ہوں
ٹھیک ہے. پہلی دفعہ. اور سیکنڈ الیکشن یہ جو ہے یہ 2024 میں نے قومی اسمبلی. کیا آپ کو بھی کروڑوں روپے لگانے پڑے؟ نہیں, مجھے میرے پہلے الیکشن میں پیسے لگے ہیں. دوسرے الیکشن میں میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے کہ آپ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور میرے جیسا سفید پوش آدمی یقیناً آج جس کاروباری نیچ پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہ خراب ہوتا ہے. اور کوئی عام آدمی, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے اتنے وسائل ہیں یا اور کوئی پڑھا لکھا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, PhD ہو, وہ اس نظام میں الیکشن لڑ سکتا ہے؟ میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ وہ نہ لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. کروڑوں روپے لگتے کس چیز پہ چاہتے ہیں سر؟ یہ کروڑوں روپے جو آپ کا, ایک تو بڑی پارٹیوں, ہماری تو پارٹی جو ہے غریب پارٹی ہے, ہم تو اپنے پاس سے ہی چندے کر کے یا یہ کر کے الیکشن لڑتے ہیں. نہیں, پارٹی فنڈ ہمیں نہیں دیتی کیونکہ ہم نظریاتی لوگ ہیں. انقلابی لوگ جو ہیں وہ پیسوں پہ نظر نہیں رکھتے نا کہ پارٹی فنڈ دے گی تو پھر لیں گے. تو یہاں پہ تو بڑی بڑی جماعتوں کے ٹکٹ 2-2, 3-3, 4-4 کروڑ روپے میں بکتے ہیں. پیسے آپ کے اس سسٹم میں ایسے لگتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر آپ نے ایک مافیا کا جب مقابلہ کرنا ہے تو ان کے پاس تو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ بے پناہ ہے. تو اس کے حساب سے مطلب ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کا الیکشن کا لاسٹ دن جو ہے وہ بھی کم از کم, اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو وہ 1 کروڑ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا, پولنگ اسٹیشن کے حساب سے. اچھا, یہ اتنا کاسٹلی الیکشن ہے کہ جس میں عام آدمی اوپر آنے کا, آپ کو پڑھا لکھا ہنیسٹ آدمی اوپر آنے کی سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ نظام اس کو اوپر نہیں آنے دیتا. یا بلدیاتی الیکشنز کا خرچہ بتا رہے ہیں سر؟ میں قومی اسمبلی کا بھی اور بلدیاتی میں بھی, جو کیونکہ میں نے ڈائریکٹ تحصیل میئر کا الیکشن لڑا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو اوریجنل نظام ہے اس میں اس طرح کی کمپینیں نہیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں. جی کدھر جلسہ کرو, ادھر جلسہ کرو, اس کے گھر پہ جاؤ, وہ فلانے دھڑے کے پاس. وہاں پہ اصول یہ ہوتا ہے دنیا میں جو نظریاتی لوگ جماعتیں کام کرتی ہیں, یہ نظریاتی, وہ اپنے منشور قائدین پیش کرتے ہیں. تمام کینڈیڈیٹ بیٹھتے ہیں, منشور پیش کرتے ہیں, وہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے. لوگوں کی مرضی ہے کہ اس کو کس کو ووٹ دیتے ہیں کہ کس کو. یہاں پہ تو ووٹ بھی آپ کے خریدے جاتے ہیں. آخر میں الیکشن کمیشن کو آپ کو خریدنا پڑتا ہے, ووٹ آپ کو خریدنے پڑتے ہیں. پھر اینڈ میں 2-3 دنوں میں پھر ایک جکڑ چل جاتا ہے. جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ ہوا کے ساتھ, جو قوم جو عوام ہوا کے ساتھ شاپر بن کے اڑ جائے. تو یہ سارا تجربہ میں نے حاصل کر لیا اس کے اوپر. اچھا نصیر خان صاحب, آپ کو لوگ جو ہیں دل و دماغ میں 4 سال رکھتے ہیں, آخری الیکشن کے 1 سال کیوں نہیں رکھتے, کیوں نہیں یاد رکھتے؟ یہ وجہ یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نہیں, وہ فرعون کے ساتھ بھی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی, جب وہ گئے کوہ طور پہ تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو بھی پوجنا شروع کر دیا. یہ سب سے بڑا ہماری قوم نہیں ہے. ہم دیکھیں قوموں کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے. ہم ایک ریوڑ بھی نہیں ہے بلکہ ایک ہجوم ہے. یہ ہجوم دیکھتا ہے کہ پلڑا کس طرف باری ہے, پھر ان کو یہ اخلاص, محنت, دیانت یہ بھول جاتی ہے, وہ اس طرف جاتے ہیں. اور آج اسی کا یہ نتیجہ ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو الیکشن کے دنوں میں آپ کو نظر آتے تھے, الیکشن کے بعد وہ عوام میں نظر نہیں آتے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک, کیونکہ یہ سسٹم لوگوں کا شعور بیدار, اس سسٹم میں کیا ہے, یہ اوپر سے لے کے نیچے VC تک جاتا ہے. یہ ایک سرمایہ دارانہ سسٹم ہے. اس کے اندر جنبے دھڑے نیچے تک بنے ہوتے ہیں. ہر VC میں سے 2-4 انہوں نے کرود اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے یہ نظام آگے نہیں چل رہا. وہ کیا کرتے ہیں پھر کہتے ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد, اس کے بعد آپ دیکھیں ہمیشہ قوم روتی ہی ہے نا. تو گویا یہ ہے کہ یہ شعور کی کمی ہے. جب تک لوگوں کے اندر, عوام کے اندر مستقل مزاجی نہیں آتی. اور ہم نالی ٹوٹی کی سیاست, یہ بلدیات کا کام ہے. یہ قومی اسمبلی, سینٹ یا صوبائی اسمبلی کے ممبران کا نہیں. ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. مگر وہ بلدیات کا آپ دیکھیں, ٹرانسفارمر کا افتتاح وہ کر رہے ہوں گے, لیٹرین کا افتتاح وہ کر رہے ہوں گے, ٹوٹی کا افتتاح وہ کر رہے ہوں گے. جبکہ یہ بلدیاتی سسٹم ابھی دیکھیں KPK میں 4 سال سے ہے بلدیاتی سسٹم, 1 ٹکے کا فنڈ کسی کو نہیں ملا. یہ بھی سارے غلام بن جاتے ہیں کس کے, MPA, MNA اور سینیٹر کے, کیونکہ ان کے کام وہاں پہ جا کے. اس بات میں میرا بڑا سخت گلہ ہے عوام سے کہ پیچھے نعرے لگاتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں تب ہنستے چہرے ان کے نظر آتے ہیں.
آپ کا کوئی گلا؟ نہیں میرا کوئی گلا نہیں. میرا گلا اس لیے نہیں ہے میرا گلا کہ دیکھیں ایک شعور کا لیول ہے نا, ایک آپ کا لیول ہے, ایک عام نوجوان کا لیول ہے, تو اس لیول کو جب عوام پہنچے گی, جب اس کا شعور بیدار ہوگا, وہ ٹھوکریں کھائے گی, ابھی کھا رہی ہے نا, تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف آئے گی. میرا کوئی گلا نہیں. کیوں؟ ہم نے تو اندھیرے میں دیا جلا کے رکھنا ہے, جتنا گپ اندھیرا بھی ہو اس میں آپ ایک ماچس کی تیلی بھی آپ جلا لیں تو وہ روشنی ہو جاتی ہے اسے اندھیرا. تو گویا ہماری منزل یہی انبیاء کرام کا بھی طریقہ تھا کہ وہ اپنی تبلیغ کرتے تھے, اولیاء کرام کا بھی, اور ہمارا انقلابی لوگوں کا بھی یہی ہے کہ ہم مستفی معاشرے کے قیام کے لیے لوگوں کے اندر اپنا میسج دیتے رہتے ہیں. آگے لوگ کتنا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, ہمارا کام ہے اذان دینا. اب کوئی پڑھے یا نہ پڑھے یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب ہری پور کے پروجیکٹس روزانہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ادھر نئے نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں. ایبٹ آباد میں ہمیں کوئی پروجیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا, حالانکہ ایبٹ آباد جو ہے مین شہر ہے ہزارہ کا, اور سب سے زیادہ نام جس کا پہچانا جاتا ہے وہ ایبٹ آباد کا پہچانا جاتا ہے. تو ایبٹ آباد میں کیوں نہیں کام ہو رہے؟ کیا یہاں فنڈ نہیں دیا جا رہے یہاں, یا نہیں MNA MPs ہمارے ٹھیک نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے عوامی نمائندے ایبٹ آباد کے آپ 70 سال کے دیکھ لیں کہ یہ کیپٹل ہے ہزارہ ڈویژن کا. ٹھیک ہے. یہاں سے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, گورنر بھی رہے ہیں, بالکل بڑی بڑی منسٹریاں بھی یہاں پہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا, انہوں نے اس ایبٹ آباد کے لیے کیا, ان کے اپنے مفادات ہیں. ہری پور میں ہے کمپٹیشن ترین برادران اور خان برادران کی. اس سسٹم کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کو ٹف قسم کی جو ہے نا وہ اپوزیشن کرتے ہیں. یہاں پہ تو بات کریں رات کو آپ کے گھر پہ گلا پہنچ جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو اتنی شرافت والا کام تھا, یہ مجھے تو کہتے ہیں کہ یہ کدھر سے آ گیا نا. یہ شعور ہم نے بیدار کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کے عوامی نمائندے ہزارہ کی تاریخ میں سمجھتا ہوں سب سے نائل ترین ہیں. کیوں کہ نہ وہ پچھلی دفعہ ہمارے MNA صاحب جب PTI کی حکومت تھی یہ IT کے قومی اسمبلی کے چیئرمین تھے. اچھا. تو ہم نے عرض کی تھی جی کہ ایک IT یونیورسٹی یہاں پہ بنا دیں. ٹھیک ہے. وہ نہیں بن سکی. اسپیکر ہمارے رہے ہیں, گورنر. یہ بات نہیں ہوتی ایک روڈ بنا دیا اور فلانا بنا دیا اور اس میں سے کھائے کتنے ہیں. بیسیکلی پبلک اور عوام کے لیے آپ نے کیا کیا. ایبٹ آباد تو وہ شہر ہے کہ جہاں پہ آپ کی سرکاری ملازمت بھی جو ہے وہ آپ کے لوگوں کو نہیں ملتی. اور یہ کس ہمارے لوگوں کی ایک سوچ ہے, وہ اداروں, بھائی اداروں کو کنٹرول کرنا عوامی الیکٹڈ نمائندوں کا کام ہوتا ہے. وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں پبلک کے سامنے, خواہ وہ کسی ووٹ کسی اور سے بھی لے لیکن پوری پبلک کے. یہ بدقسمتی سے ہمارے بس یہاں پہ کوئی شہزادہ ایبٹ آباد بنا ہوا ہے, کوئی فرزند ایبٹ آباد, کوئی سلطان ایبٹ آباد, بس یہ رات کو نام ہی رکھتے رہتے ہیں, کرتے کچھ بھی نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہری پور میں مقابلہ زیادہ ہے. ہاں مطلب عوام کے لیے نہیں کیا جا رہا, مقابلے جیتنے سر کے لیے کیا یہ جا رہا. دیکھیں نہیں اپوزیشن کسی بھی معاشرے میں, ایک بات یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں اپوزیشن نہیں ہوگی وہاں پہ اس نظام میں بھی آپ کے کام نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہری پور میں ترین برادران بھی کام کراتے ہیں, خان برادران بھی کراتے ہیں, ایک پارٹی میں ہے ایک دوسری میں ہے. لوگوں کے کام تو ہو رہے ہیں نا, جو کچھ ہے تو اس نظام کا حصہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے آپ بتائیں, آپ نے میرے آنے سے پہلے کبھی اپوزیشن کا لفظ بھی سنا ہے؟ نہیں سنا. 35 سال ہمیں جدون اور نان جدون کے لنج میں ڈالے رکھا ان لوگوں نے. اس دفعہ دیکھیں سردار مہتاب صاحب اور ہمارے برخوردار چاچا بھتیجا ایک پلیٹ فارم پہ آگے تھے. ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں. عوامی نمائندوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے نا, تو وہ یہ نہیں لڑتے ہیں. وہ کیا, میں نے پچھلے دنوں ایک دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ووٹ خان کے نام پہ ملے ہیں ادھر, اور ہم اس وجہ سے MNA اور MPA بن گئے, ہم ترقیاتی فنڈ کس طرح لائیں. تو میں نے کہا ہری پور کے ترینوں کو ہری سنگھ کے نام پہ تو نہیں ملے ووٹ نا, ان کو بھی تو خان کے نام. یہ تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے, اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اپنا حق جو ہے وہ لے کے آئیں. سر پھر مطلب یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں اپوزیشن ہونی چاہیے لازمی ہمارے. دیکھیں جی ایبٹ آباد میں اپوزیشن آپ دیکھیں نا, میں تو صرف اتنی بات کروں گا, تحصیل کا الیکشن ہوا ہے, میں تو میرا خیال ہے 7ویں کے 8ویں نمبر پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے. شجاع نبی کے مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن آیا شمعون مہتاب. کبھی آپ نے شمعون مہتاب کا بیان شجاع نبی یا اس کی پالیسیوں کے ذاتی نہیں پالیسیوں پہ کبھی سنا ہے؟ نہیں. علی خان کے مقابلے میں محبت عوان تھا. 2 سال ہوا ہے, آپ نے کوئی بیان سنا ہے؟ نہیں. مشتاق غنی کے مقابلے میں ارشد عوان صاحب تھے,
کبھی سنا ہے؟ یہاں پہ یہ چیز ہی نہیں ہے. جب یہ چیز آپ اپوزیشن نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اپوزیشن بھی عوامی مفاد کے لیے، ذاتی نہیں، عوامی مفاد کے لیے. اگر اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، اپوزیشن کو لیے اپوزیشن میں آنے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے. کس لیے؟ الیکشن لڑنے کے لیے یا اپوزیشن میں آنے کے لیے پیسے چاہیے. تو لڑ چکے ہیں نا، وہ بھی تو کروڑوں روپے انہوں نے بھی لگائے ہیں. الیکشن کے بعد وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ. یہ تو آپ ان کی بات کریں جو پہلے سے ہیں، میں آپ کو ان کی بات کر رہا ہوں جس طرح کہ اپوزیشن عام عوام سے اٹھے گا نا بندہ. عام عوام اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ سر عام عوام کو لیڈ کرنا جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. عام عوام کو آپ کیلکولیشن کر لیں. اس نظام میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے نا. اس نظام میں آپ دیکھیں کہ اگر 10 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک کینڈیڈیٹ لے کے جی 1,00,000 ووٹ لے کے وہ جیت گیا ہے، اور دوسرے سارے کینڈیڈیٹوں کو جمع کریں تو اس کے 3,00,000 ووٹ بنتے ہیں. اقلیت والا اوپر آ گیا تو وہ باقی جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں وہ کم از کم اپنی آواز تو بلند کریں نا. ٹھیک ہے، آواز تو بلند کریں. وہ الیکشن کے دوران بھی ان کے ساتھ 100-200 آدمی تو ہوتے ہی ہیں نا. ایک آواز بلند کرنا بھی جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ اپوزیشن کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز دوسرے پارٹیز سے ہیں وہ لازمی اپوزیشن جنہوں نے الیکشن لڑا رول ادا کریں تاکہ یہ بھی ہم کام کروا سکیں، اور جب وہ آئیں تو وہ بھی کام دیکھیں. اب میں آپ کو اگر یہاں پہ ہم کام کرانے کی بات کریں، صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایسا ہی ہے. مرکز میں نون لیگ کی ہے، ایسا ہی ہے. نون لیگ کے کون سا پروجیکٹ یہاں پہ لایا ہے؟ کوئی پروجیکٹ نہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گرجے نا، مرکز سے بھی لے کے آئیں اور صوبے سے بھی لے کے آئیں. ہری پور میں کیا ہو رہا ہے؟ ترین برادران صوبے سے لا رہے ہیں، وہ مرکز سے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے نظام بالکل غلط ہے، لیکن اس کے اندر جو کام ہے وہ لوگوں سے کروا تو رہے ہیں نا. بالکل. یہ تو وہ بھی نہیں کراتے. بس یہ تو الیکشن کے دنوں میں 10-15 دن پہلے نکلتے ہیں، پھر بس وہ تم فلانے ہو، تم فلانے ہو، تم فلا دے. الیکشن کی رات ختم ہوئی ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے. میں نے تو اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو تو کبھی عوام میں آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. نہیں سر آتے ہیں الیکشنز کے بعد. نہیں سر، جس طرح جلسوں کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے لیے خود آتے ہیں، ان کو میں نے کبھی خود آتے ہوئے نہیں دیکھا. سر نہیں، آج کل بھی وہ قیدی نمبر 804 کو کبھی چماٹھ میں رہا کراتے ہیں، کبھی بکوٹ میں کراتے ہیں، کبھی نمبل میں کراتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی یونی کونسل میں کر کے بھی گئے ہیں، اس کے لیے آتے ہیں، لیکن پبلک کے لیے نہیں آتے ہیں. پبلک یہی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو الیکشن کے دنوں میں رات کو آپ کے دروازے توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کیوں نہیں نظر آتے؟ وجہ یہ ہے، اس میں بھی ایک کمی ہے، اس میں عوام کا قصور ہے کہ عوام جن لوگوں کو ووٹ دیتی ہے پھر ان کا محاسبہ کرے نا، ان کے گھروں کے سامنے جا کے بیٹھے کہ بھائی ہمارے یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے. تو وہ تو آپ کو نہیں نظر آئیں گے. انہیں پتہ ہے ہم 5 سال کے بعد پھر آئیں گے، پیسے لگائیں گے، برادری جنبہ دھڑا یہ کریں گے، کچھ چند ایک لوگ یونی کونسلوں میں سے پکڑیں گے، کوئی پارٹی کا ٹکٹ آ جائے گا جدھر شاپر چل رہا ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں، پہلے کاف کے ساتھ تھے، پھر نون کے ساتھ، ابھی خان کے ساتھ ہیں. مجھے تو یہ نظر آتا ہے اگر مودی بھی یہاں پہ آ جائے تو اس کی پاپولیرٹی ہو، یہ لوگ ادھر بھی، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، پبلک سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو فورس کرے. بالکل، کافی جگہ فورس کرتے دیکھیں. لاسٹ آپ کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، آپ ایک نالے کا معائنہ کر رہے تھے. جی وہ کہاں کا تھا اور اس میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ نالا یہ تھا جی کہ لینک روڈ ایبٹ آباد پہ وہ نالا ہے، انگریز دور کی. وہ لینک روڈ پہ ایک پورا سربن چوک سے اب دریا جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس کی دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ پانی کہاں سے. تو وہ جس نالے کے اندر ہم گھسے ہیں وہ ایک کراس تھا. ٹھیک ہے. کہ ایک بڑے نالے میں پانی ڈالا جائے. جب ہم گئے تو وہ نیچے سے پائپوں کے ساتھ بھی بند ہے اور دیوار لگ کے بھی جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے. انگریز کے دور کے کراس تھے. اگر ان کراسوں کو کھول کے یہ سربن چوک سے وہاں تک نالا ٹھیک کر دیا جائے تو لینک روڈ پہ ایک پانی کا قطرہ نہیں آتا. مگر وہ اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے وہ سارے انہی کے ووٹر تھے. تو یہ دیکھیں پبلک نمائندہ کا کیا کام ہے کہ وہ کیئر کرے ایسے کاموں کی نا. سر آپ بھی تو الیکشن کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نہیں کروا سکتے وہ مطلب ان کے اپوزیشن میں آ کے اگر وہ آپ اپنی طرف سے کروا دیں کام ان کو. سر دیکھیں ہم اپوزیشن جو ہے جس کے پاس نہ مرکز میں حکومت ہے نہ صوبے میں ہے، وہ آپ کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے. وہ آواز ہم بلند کر رہے ہیں. کسی موقع پہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے آواز تو آپ کو بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاس اختیار تو نہیں ہے نا.
یا اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں کہ ہم پرائیویٹ طور پہ کہیں. یہ بھی تو کوئی چاچے مامے کے گھر سے لا کے تو نہیں دیتے, یہ اپنے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ سے ہی لا کے دیتے ہیں نا, وہیں سے لاتے بھی ہیں پھر کھاتے بھی ہیں. کروڑ روپے کا فنڈ ہے, 40 لگتا ہے, 20-60 وہ کھا جاتے ہیں. ہم تو سفید پوش, ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنی پبلک کے لیے آواز بلند کریں. ٹھیک ہے, وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر آواز بلند کرنے سے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا, ہرنوئی کا واقعہ. جی جی سر, وہ ہرنوئی کا کیا واقعہ تھا؟ اس میں آپ کو کرین کے آگے لیٹا بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کافی لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں ہرنوئی میں جب وہ آپریشن ہو رہا تھا تو ہم بائی دا وے وہاں پہ گئے, کچھ سوشل میڈیا کے ساتھی تھے, وہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, موقع پہ ہم گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپریشن جاری تھا اور لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پیچھے ملکیت زمین ہے, آگے ہمارے پاس نقشے بھی ہیں, NOCs بھی ہیں, کورٹ کے اسٹے بھی ہیں. تو وہاں پہ وہ جس کا ہوٹل توڑ رہے تھے وہ بھاگتا ہوا روتا ہوا ہے جی کہ میں, اس کا ہوٹل بنا ہوا تھا, یہ بانس جو ہیں اس کے ساتھ قابلے لگ کے. تو اس نے کہا جی اس کو آپ توڑے نا, مجھے ٹائم دے دے, میں اس کو کھول دوں گا. صحیح ہے. ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے چھوٹی سی چیز نیچے سے تھوڑی, جب وہ اوپر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم توڑیں گے. میں نے کہا یار تم کس طرح توڑ سکتے ہو؟ اگر تم توڑتے ہو تو پھر پہلے سب سے پہلے اس آدمی کو لاؤ جس نے یہ نقشہ پاس کیا ہے, جس نے NOC دی ہے. لوگوں نے وہاں پہ لاکھوں روپے, پہلے اس کو لٹکاؤ. پھر میں نے کہا ایکسیویٹر پہ مجھے بٹھاؤ, میں توڑ دوں گا اس کو. پھر وہاں پہ میری اور ADC کی تلخی ہوئی. پھر میں لیٹا ہوں ایکسیویٹر کے آگے بھی, ٹھیک ہے, اس کو میں نے روکا ہے. پھر بعد میں مجھے ریسٹ بھی کر لیا گیا. تو یہ کیا ہوا, پبلک کے اندر اس وقت جو چیز تھی وہ اوپر گئی. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جب دوسرے دن گیا ہوں تو کم از کم 15 سے 2000 بچے ایسے تھے وہاں پہ جو خدا کی قسم دن کو کماتے تھے, رات کو کھاتے تھے. سر میں جس ہوٹل میں گیا اس ہوٹل میں اسٹوڈنٹ تھے نواں شہر کے, جو کہتے ہیں ہم اسکول ٹائم کے بعد آ کے انکل یہاں پہ کام کرتے ہیں 700-800 روپیہ میں. مطلب آپ عوام کے لیے گئے؟ میں سمجھا آپ کی اپنی زمین ہے اور آپ نہ سر, نہ میری ہرنوئی میں ایک کہیں زمین ہے, ٹھیک ہے, نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے ہرنوئی میں. ٹھیک ہے, میں پبلک وائز گیا ہوں اور پبلک کے حقوق کے لیے گیا ہوں. اور ان لوگوں, اب دیکھیں ایک آدمی سعودی عرب بیٹھا ہوا تھا, اس کو آپ نے نصیب بھی دی, اس نے زمین انتقال بھی کرائی, اس کو آپ نے نقشے بھی دیے, اس نے اریگیشن کے بھی پیسے دیے, اس نے GDA کو بھی دیے. اور اس بیچارے کا اتنا خرچہ جو ہے, کون سا انویسٹر یہاں پہ پھر آئے گا؟ ایسا ہی ہے. وہاں پہ غبارے بیچنے والے, پکوڑے بیچنے والے, گھوڑوں والے, وہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سارے مختلف ایریوں کے گاؤں کے آئے ہوئے. اب وہ بے روزگار ہیں, ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آئین پاکستان یہ کہتا ہے 37 اور 38 شک کہ پاکستان کے ہر شہری کو صحت, تعلیم اور روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے. لیکن افسوس یہاں پہ تو جو آئین بچاؤ تحریک چلتی ہے وہ بھی اقتدار کے لیے چلتی ہے, عوام کے لیے نہیں چلتی. آپ کبھی اسٹڈی کریں, آپ نے پڑھا بھی ہوگا ماشاءاللہ کہ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل جو ہیں, یہی بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سمجھاتے رہے کہ وہ عوامی حقوق کے ہیں. بالکل. اس کے اوپر پاکستان میں کبھی بھی عمل نہیں ہوا. اگر اس کے اوپر عمل ہو تو پاکستان میں اس وقت کوئی بھی بے روزگار اور غریب نہ رہے. سر ہرنوئی میں مین وجہ کیا تھی, ہٹایا کیوں جا رہا تھا؟ سر ہرنوئی میں مین وجہ یہ تھی کہ ہندکو زبان میں کہتے ہیں خصم کرے نانی چٹی پرے دوترا. سر جو آپ کا سوات کا واقعہ تھا اس ناکامی کو چھپانے کے لیے, لوگوں کا رخ ہٹانے کے لیے وہاں پہ آ گئے. اچھا, سواد والے واقعے کو اس کو چھپانے کے لیے, ورنہ وہ ہرنوئی میں کوئی راتوں رات بنی ہے وہ ساری چیزیں نہیں. بڑا ٹائم ہو گیا, بڑا ٹائم ہو گیا نا. تو کس نے اجازت دی, کیوں بنانے دی؟ ادھر جی دیا. لوگوں کی کچھ ذاتی ملکیت ہے اور باقی انہوں نے اوقاف کی لیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ میرا ایک ہی سوال تھا کہ اگر یہ غلط ہو تو ان کو نقشے آپ نے کیوں بنانے دیے, NOC کیوں مطلب ان کو جاری کی, ان سے کرائے آپ کیوں لے رہے ہیں, ان سے بجلی کے بل کیوں لے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو وہ بیسکلی ایک ایشو تھا. اب اس اٹدھرمی کے اوپر وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. سر اگر یہ انہوں نے خود اجازت دی ہے اور آپ کے سوالات بھی بالکل ٹھیک ہیں تو پھر یہ سر عام بدماشی نہیں ہے؟ تو سر بدماشی یہی تو بات میں نے ان سے کہی تھی نا. اس نے مجھے کہا تھا جی آپ ڈرامے, میں نے کہا تم سے بڑا ADC کو ڈرامے باز اور بدماش کون ہے کہ تم لوگوں نے. وہ کہتے ہیں جی پرانوں نے دی تھی. بھائی پرانوں نے دی تھی, فائلیں تو دفتر میں پڑی ہیں نا, ایکشن لو نا, کیوں دی ہیں؟ یا تو پھر اس کا پے کریں انہیں واپس. تو اصل دیکھیں بات ہی یہی ہے, یہی باتیں ہم وہاں پہ کر رہے تھے. پھر
اصل میں نہ ہمارے عوامی نمائندوں کے آپ دیکھیں کوئی عوامی نمائندہ وہاں پہ نہیں گیا, ٹھیک ہے, کوئی پبلک فگر ادھر. وہ اب مجھے یہ سازش نظر آ رہی ہے کہ جی ڈی اے دم توڑ تک آ رہا ہے. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ آپریشن کے نام پہ یہ سارے ایریے کو خالی کرائیں گے, پھر یہ سیکشن 4 لگا کے لیز کر لیں گے. لیز کے بعد یہ بڑے بڑے بدماشیا, مافیا, بیوروکریٹ, سرمایہ دار, جاگیردار وہاں پہ قبضہ کر لیں گے. پھر سر یہ تو آپ نے بڑی بیڈ نیوز سنا دی, اور بڑا دل خفا ہے اس بات پہ. جن لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے, ان کی انویسٹمنٹس ظاہری بات ہے جی, ضائع. سر ایک اور ایشو یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ٹیکس ایبٹ آباد کے نام پہ دیے جاتے ہیں ان کی سہولیت یا ان کی ریسورسز ان کو پورے نہیں مل رہے. سر دیکھیں ریسورسز اگر ایبٹ آباد کو چھوڑیں, آپ پورے ہزارہ کی بات کریں کہ تخت پشاور آپ کو ریسورسز تو نہیں دے رہا ہے. 50 to 60% جو ریونیو ہے وہ ہزارہ سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کمزوری آپ کے نمائندوں کی ہے نا. ٹھیک ہے, ایبٹ آباد کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, ابھی وہ مطلب ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی, ابھی تحصیل کونسل نے واسا اور تحصیل نے نئے ٹیکس لگا دیے ہیں, مطلب ہے کہ 5,000% زیادہ کر کے. آپ تحصیل ناظم کے دستخط ہے تحصیل میر کے, عمران کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں تو سچی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد ایک لاوارث شہر ہے. اس میں یہ چند ایک آوازیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں, اگر یہ بھی بجھ گئیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہاں پہ تو بات وہی ہے, جو بھی آتا ہے ادھر چرپائی لے کے آتا ہے اور جاتے ہوئے اربوں روپے کما کے چلا جاتا ہے. بنیاد یہ ہے کہ نہ ہم لوگوں میں شعور ہے اور نہ ہمارے عوامی نمائندے تو اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہی نہیں ہیں. وہ یہاں پہ شیر ہوتے ہیں, جب پشاور جاتے ہیں وہ بگی بلی ہوتے ہیں. میں نے اپنے عوامی نمائندے کو کبھی اسمبلی میں بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. ایک ویڈیو دیکھی ہے علی خان صاحب کی, اس کے علاوہ میں نے آج تک کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. سر ادھر ان کو بولنے ہی کون دیتا ہے, بولنے کون دیتا ہے. اتنی مطلب ہے کہ جب آپ کسی کے تابع ہو کے جائیں گے, میں اب کیا کہوں, یہ جتنے ابھی یہ کہتے ہیں فارم 47 ہم بھی کہتے ہیں, یہ خود ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کس کس سے ڈیلے کی ہوئی ہیں. پبلک کے لیے آواز دیکھیں, پچھلے دور میں عظمیٰ ریاض صاحبہ تھی, کوئی نہ کوئی اسپیچ کر دیتی تھی. میں دوسری بات, ابھی شائستہ جدون ہے قومی اسمبلی میں, وہ بولتی رہتی ہیں. ابھی ہماری کوئی نون لیگ کی ایم پی اے یہاں سے گئی ہیں, وہ صوبائی اسمبلی میں کوئی نہ کوئی بات. ہمارے ایم پی اے کبھی بھی آپ نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ اپوزیشن ہو یا حکومت, یہ رات کو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں, دن کو لوگوں کو خالی بیوقوف بناتے ہیں. سر آپ نے کہا پشاور جا کے بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں, پشاور سے انہیں کوئی فنڈ نہیں دیتا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صوبہ ہزارہ بننے کی جو آواز ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. تو کیا یہ تعصب کی بنیاد پر ہے یا یہ اپنے حق کی بنیاد پر ہے؟ نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں جی, دیکھیں صوبہ ہزارہ کبھی بھی ہم نے تعصب کے نام پہ نہیں مانگا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی بھی جو پاکستان میں انتظامی یونٹ بن رہے ہیں, ہم شروع سے انتظامی یونٹ مانگ رہے ہیں. انتظامی یونٹ دنیا کے آپ مختلف ممالک کا تجزیہ کر لیں. آپ افغانستان میں چلے جائیں, کتنی آبادی ہے, 28 صوبے ہیں. ترکی میں دیکھیں کتنے ہیں, ایران میں کتنے ہیں, چائنا میں کتنے, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں. جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ انہوں نے چھوٹی انتظامی یونٹ بنا کے بلدیات کو اختیارات دیے ہیں. ہم صوبہ ہزارہ انتظامی یونٹ کے طور پہ مانگ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے صوبے پورے پاکستان میں بننے چاہیے, لیکن ہزارہ سب سے پہلے اس لیے بننا چاہیے کہ ہزارہ کے لوگ وہ ہیں کہ جن نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں. ہمارے لیڈروں کو تو ان کے نام تک نہیں یاد, کیونکہ وہ عام لوگوں کے بچے تھے. اس میں منصرہ سے سید غلام حسین شاہ تھے, ہریانہ سے زاہد خان جدون تھے, نڑیاں سے وکاس تنولی تھے, اسی طرح کیال سے یاسر عرفات اوان اور مجذوب فاروق احمد دورانی تھے, ملک پورے سے نثار احمد اوان تھے, اور اویلیاں سے سلطان خان جدون. یہ 7 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو ہم صوبہ ہزارہ نت الاسانی زبان کی بنیاد پہ مانگ رہے ہیں. ہزارے کے اندر ہزارہ تو کسی زبان کا نام تو نہیں ہے, یہ تو ایک خطہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہزارہ کے ساتھ اباسین بھی لگا دیا جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے, ہزارہ پختونخوا کر دیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اصل یہ ہے کہ ہمیں انتظامی یونٹ چاہیے. ٹھیک ہے, کیا مل رہا ہے بڈگرام کے پشتونوں کو, کوہستان کے کوہستانی بھائیوں کو, تورغر کے کو, منصرہ, ہری پور. عام آدمی کوئی بھی زبان بولتا ہے, اس کے مسائل جو ہیں وہ اصل چیز مسائل ہے.
اس کی طرف ہم انتظامی طور پہ صوبہ مانگ رہے ہیں. اس میں لسانیت تو ہاں، یا ہم کہیں جی ہمیں اند کو صوبہ دو تو پھر لسانیت بن جاتی ہے. ہم اند کو صوبہ تو نہیں مانگ رہے, ہم ہزارہ انتظامی یونٹ مانگ رہے ہیں. مطلب ہزارہ بننے سے ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں جی بہت سارے, لیکن ایک سازش اس کے خلاف بھی ہو رہی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں ایم این ایز وغیرہ, اگر ہزارہ کو جس طرح اس وقت صوبوں کی بات چل رہی ہیں اس میں فاٹا, گوادر اور ہزارہ یہ انتظامی یونٹ نہیں آ رہے, اور یہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اللہ کرے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ وفاق کے زیر کنٹرول چلے جائیں گے, تو ہمارے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ نالے تلو ہٹے پر نالے تلے چڑھ گئے. تو اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہمیں فائدہ انتظامی یونٹ میں ہے, اور ترقی بھی دنیا جو پاکستان کے اس وقت بھی مسائل ہیں, آپ بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک جائیں, سندھ تک جائیں, پنجاب تک دیکھیں. 1977 سال پہلے 4 صوبے تھے, 4 کروڑ کی آبادی تھی, ابھی 25 کروڑ کی آبادی ہے. صوبے اتنے ہی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں پہ صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں. صرف ایک گورنر بیٹھا ہے کمشنر کی جگہ کوآرڈینیٹر کے لیے, باقی تمام اختیارات بلدیات کے پاس آنے چاہیے, مرکز کے پاس 3-4 محکمے ہونے چاہیے. یہی اگر ہوگا تو ملک اوپر اٹھے گا, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ سسٹم میں ایسا ہو سکتا. ہمارے پولیٹیشینز جو ہمارے ہزارہ کے پولیٹیشینز ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہزارہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. سر تو اس کی دیکھیں یہ تحریک تو تقریباً آپ ولی محمد خان جدون صاحب اللہ پاک ان کو ریق رحمت میں, ملک آصف صاحب, کب چلی تھی؟ آج 35 سال ہو گئے ہیں. 2010 کے بعد یہ اٹھی ہے, جب ہمارے بچے شہید ہو گئے. تو 2010 کے بعد 15 سالوں میں ان سے پوچھے نا کہ آئین کے آرٹیکل 239 سیکشن 4 کے تحت کوئی قرارداد آپ نے صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت یا قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے منظور کرائی ہے؟ نہیں. انہوں نے سیمپل قراردادیں, وہ لولی پاپ جسے کہتے ہیں, ٹافی, وہ بچے کو ٹھگانے کے لیے ٹافی دے دیتے ہیں. عوامی نمائندگی تو بدقسمتی یہ ہے کہ 15 سال سے, ابھی پچھلی دفعہ پی ٹی آئی توجہ نہیں دے رہے, پچھلی دفعہ 2/3 یہ واحد شک ہے صوبوں والی کہ جس میں مرکز اور سینٹ کے علاوہ متعلقہ صوبائی اسمبلی بھی 2/3 اکثریت سے بل پاس کرے گی تو تب صوبہ بنتا ہے. تو پچھلی دفعہ بھی 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کی تھی, اس دفعہ بھی ہے. یہ کیوں نہیں پیش کر رہے وہاں پہ؟ اس کی صوبے کا صرف ایک نام لیتے ہیں. مرکز میں مسلم لیگ کے پاس اب تو اٹھا دا گئی ہے, پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں لے رہے؟ ہمارے عوامی نمائندوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. وہ صوبے کا نام لیتے ہیں یا وزارتیں لے لیتے ہیں, مشارتیں لے لیتے ہیں, یا کوئی اور سودے بازی جا کے کر لیتے ہیں. سر اگر ہمارے عوامی نمائندوں کو نہیں ہے تو ہماری عوام کو تو کم سے کم چاہیے. ہماری عوام دیکھیں, عوام میں آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں, نہیں دیکھیں ہماری عوام 93 میں بھی اٹھی ہے اور 2010 کے بعد بھی اٹھی ہے. عوام کے ساتھ دھوکہ لیڈرشپ نے کیا ہے. دیکھیں تحریک ہزارہ جب چلی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ہزارے بال باہر نکلے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ عوام کے دل بھی یہ لوگ جو سودے باز ہوتے ہیں یا مفاد پرست یہ توڑ دیتے. عوام کے اندر ابھی بھی, میں خود آپ سروے کریں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا انتظامی یونٹ علیحدہ بنے. کیوں کہ ہر آدمی کے مسائل ہیں, ہمارے نوجوانوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں, ہماری خواتین بچیوں کے مسائل ہیں, کالجوں کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں آپ کا یوب میڈیکل کمپلیکس ہے, اس کے کالج میں کوٹے پہ پورے ہزارے کی کوئی سیٹ نہیں ہے, جبکہ یہاں پہ افغانستان کی سیٹ بھی ہے اور مقبوضہ کشمیر کی بھی ہے, لیکن ہزارے کی کوئی سیٹ نہیں ہے وہاں پہ. یہاں پہ کشمیر کی سیٹیں ہیں, بلوچستان کی سیٹیں ہیں, گلگت بلتستان کی ہیں, فاٹا کی ہیں. یہ اس وقت بنا تھا کہ جب یہ سارے علاقے بیکورڈ تھے. آج تو ہر جگہ پہ کالج بن گئے, ان کالجوں میں بھی ہزارے کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو ہمارے بچے تو پرائیویٹ جا کے فیسیں جمع کرا کے پڑھتے ہیں. کیا یہی ان کو اگر میرٹ پہ اور کوٹے کی بنیاد پہ ملے تو ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں کہ کتنے بچے آگے نکل جائیں گے. تو اس طرف تو جو باتیں میں کرتا ہوں یہ تو یہ ان کی سوچ ان کا یہ ہے, بلے بلے لیٹرینوں کو گلے میں ہار ڈال کے افتتاح کرو, دکان کا افتتاح کر دو, ابھی سالگرہ کا افتتاح. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آندہ کسی اور چیز کا بھی یہ افتتاح. یہ لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا. کیا ہے آپ کے شہر ایبٹ آباد میں آپ کا گریجویٹ نوجوان سوزوکی, کیری ڈبہ, ریڑھی, تھڑا یا مزدوری کر رہا ہے, ایسا ہی ہے. کون سی صنعت؟ یہ سارے پیسے باہر, یہاں پہ کم از کم سنتوں کا جال تو بچھا سکتے تھے. ابھی ہزارہ الیکٹرک کمپنی بنی ہے, ہمیں توقع تھی کہ یہ کوئی ہمیں بہتر چیز مل جائے گی. وہ کہتے ہوئے ہیں کہ اے جی لائی سلائی اگلی لو بھی کمائی.
اب اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ ریالٹی تو کم از کم ہمیں ملے نا. جس طرح نیشنل فنانس ایوارڈ ہے NFC, اس کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ صوبائی فنانس ایوارڈ بھی ہو. جب تک صوبے نہیں بنتے صوبائی فنانس ایوارڈ ہوگا تو پھر آپ کو سارے فنڈ جو ہیں آپ کے حصے کے آپ کو ملیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ عوام اگر آپ کے ساتھ مل کے اٹھے, آواز اٹھائے, تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ مسئلہ کسی ایک آدمی یا چند افراد کا نہیں ہے. یہ بطور عوام اجتماعی مسئلہ ہے, اور شریعت کا جو رول ہے, جو اسلامی انقلاب آئے ہیں ان کا جو رول ہے, یا باقی جو نیچرل انقلاب جو آئے ہیں, یہ انقلاب ایسے انقلاب نہیں کہ وہ اقتدار کے لیے, کم از کم 10% لوگ ٹوٹل آبادی کا جو ہے وہ نکلنے چاہیے. اگر 10% لوگ 5% بھی نکل آئیں, ٹھیک ہے نا جی, تو مطلب 1 کروڑ, تقریباً 1 کروڑ سے ابو ہماری آبادی ہے کراچی اور ہزارے کی ملا کے مختلف شہروں کی. تو کیا خیال ہے آپ کا اگر 5 لاکھ یا 7 لاکھ افراد باہر نکل آئیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ, میں نے ان کو ایک دفعہ کہا, یار تم الیکشن میں کروڑوں روپے لگا دیتے ہو, ادھر بھی لگا دو. پھر ان کو غصہ آ گیا میرے کے اوپر, یہ تم کیوں کر. میں نے کہا جی ادھر سے ہی کمائے ہوئے ہیں. تو یہ وہ وقت دور نہیں ہے, یہ ایک پورے پاکستان میں یہ لہر اٹھ رہی ہے محرومی کی, اس کے خلاف لوگ اٹھیں گے, وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور, وہ دور نہیں ہے. سر آپ آواز اٹھاتے ہیں ہمارے عوامی نمائندوں کے خلاف, تو کبھی کیا وہاں سے رسپانس ملے ڈائریکٹلی آپ کو؟ سر اللہ کا شکر ہے کہ میں حق بات کرتا ہوں, اور ان باتوں پہ کئی سارے کام ہمارے ہوئے ہیں. مجھے ڈائریکٹ پیغام ان میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے, کیونکہ میں نے ان سے کھایا ہوا نہ ان سے ہے نہ کسی اور سے ہے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ آپ سے بیٹھ کے وہ کوئی ڈیل کر سکیں؟ سر مجھے ایک ڈیل کیا, میں نے اپنی زندگی میں 2 چیزیں حرام کی ہوئی ہیں, قوم کو بیچنا اور جرگے کے پیسے کھانا. یہ سمجھیں کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں بہن کا بتھا کھا لیں اس سے. میرے ساتھ کسی مائی کے لال کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ کہے جی کہ آپ یہ ڈیل کر رہے ہیں یا یہ ڈیل کر رہے ہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں, ہماری منزل اللہ کی رضا ہے, قبر ہے اور عوامی حقوق. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے اندر عبادات سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد ہیں. تو اس کے لیے باقی ہم جی وہ ولی محمد خان لالے کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, جو کہ آج یہاں پہ بھی آیا ہوا ہوں. وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے, اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ دے, کہ مست رہ اپنی مستی میں, نہ چھیڑ کسی کی ہستی کو, جو چھیڑے تیری ہستی کو مٹا دے اس کی بستی کو. اور پھر جب وہ رالت کر گئے تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا ان کی شان میں, کہ کون کہتا ہے موت آئی تو میں مر جاؤں گا, کون کہتا ہے موت آئی تو میں مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. نظریے کبھی نہیں مرتے, نظریے نہیں مرتے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ عوام جو ہمارے ہزارہ کی یا ہمارے ایبٹباد کی عوام ہے جہاں پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں, یہ عوام اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم جتا دیتی ہے تو آپ یہ چینج کر سکتے ہیں, یہ چیزیں یہ بدل سکتے ہیں ان چیزوں کو جو ابھی آپ بول رہے ہیں؟ میری بات سنیں جی, اسٹرگل اس کے لیے محنت, پہلے کہا ہے کہ ہم اس نظام پہ عدم اعتماد کرتے ہیں, ٹھیک ہے 2 دفعہ تجربہ, مگر میدان میں پھر بھی, میں نے کل میرا ایک پروگرام تھا, مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جی اگر یوتھ اکٹھی ہو تو اس کو لیڈ کریں گے. میں نے کہا میں یوتھ کی سرپرستی کروں گا, یوتھ کو لیڈ کراؤں گا. مطلب ہے میرا مقصد یہ تو نہیں کہ میں ہی فرنٹ پہ ہوں, میں اگر نوجوانوں کے لیے لڑ رہا ہوں تو نوجوان فرنٹ پہ آئیں, نئی قیادت تیار ہو. تو اللہ نے اگر کسی سطح پہ موقع دیا, اتنے وسائل تو ابھی میرے نہیں ہیں, میں 2 الیکشن لڑ کے تو بس ٹھس ہوئے ہیں ہم کاروباری طور پہ, کام بھی نہیں ہے. اللہ نے اگر موقع دیا تو یہ میرا عہد ہے کہ 1% حرام کا یا کرپشن کا وہ مجھ پہ اور میرے بچوں پہ حرام ہوگا. ٹھیک ہے, مگر یہ قوم ہمیشہ پیسے کے پیچھے جاتی ہے. اس دفعہ بھی جو میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے نا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, خدا کی قسم ہم نے سالن کبھی نہیں پکایا, ہم پکوڑے پیاز روٹی یہ کھا کے, لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی انقلابیوں کا یہی ہے, یہ کیا 2 بریانی کی پلیٹیں آپ نے کھائیں, یا کوئی آ گیا اس نے آپ کو ہاتھ ملا دیا تو 6 دن آپ اس کا ہاتھ ہی صاف نہ کریں. علامہ کہتا ہے کہ اپنی خودداری کو جو ہے وہ آپ کام میں رکھیں. تیرا تحریک امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. سر میں ایک بڑا سوال میرے ذہن میں آیا اچانک سے. ایک ہمارے نمائندے MPA نذیر عباسی صاحب, ان کے لیے میں بڑا کلیئر ان کا نام لینا چاہوں گا اسکرین پہ, کہ نذیر عباسی صاحب نہ الیکشن ٹائم پہ ہماری طرف آئے ہیں, ہمارے عوامی نمائندے ہیں, ہمارے الیکشن کے ووٹس انہوں نے لیے ہیں,
نہ وہ الیکشن کے ٹائم پہ یہاں پہ آئے ہیں اور نہ الیکشن کے بعد آئے ہیں. آپ کی کیا اظہار رائے ہے سر؟ میرا تو اگر وہ نیکسٹ ٹائم چاہے پی ٹی آئی سے کھڑے ہوتے ہیں یا چاہے جہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہماری عوام ان کے بالکل خلاف ہے اور ہماری عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, آپ کی عوام ان کے خلاف بالکل نہیں ہے سر میں اگر اپنا نظریہ دوں, سر یہ نظریہ عین وقت پہ جا کے ہم نے بدلتے دیکھے ہیں. الیکشن سے پہلے جب میں بھی کمپین پہ جاتا تھا نا, تو مجھے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کیوں ووٹ مانگنے آ گئے ہیں, کیوں, ہم تو ہیں. تو جب بکسے کھلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ عوام آخری 2-4 دنوں میں جو ہے نا اس کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عوام کارکردگی پہ ووٹ نہیں دیتی, بیانیوں پہ ووٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور بیانیوں پہ جو قوم جعلی بیانیوں پہ ووٹ دے پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے. میں نے کہا نا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو خان کے نام پہ ووٹ لیے ہیں. تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کیا میرپور سے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں دیا میرپور کے لوگوں نے ان کو ووٹ؟ وہ کسی سے کم تعلیم یافتہ تھے, کسی سے کم پڑھے لکھے تھے. وہ پھر سارا میرپور جو ہے اینڈ میں ایک ادھر سے فون آ جاتی ہے جی, بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس فون آ گئی تو یہ نعوذ باللہ اللہ کی فون آ گئی, ختم, اللہ معاف. میں آپ کو ایسے بھی حالات بتاؤں کہ میں کئی جگہ کے الیکشن میں گیا ہوں, میں نے کہا, انہوں نے کہا جی ووٹ تو آپ کو دے دیں گے مگر فلانے کو پتہ نہ چلے نا, وہ خفا ہو جائیں گے. میں نے کہا یار اتنے اگر آپ خدا سے ڈرتے تو کم از کم آخرت تو اچھی کر لیتے, مجھے آپ کا ووٹ اچھے مسلمان نہیں چاہیے. تو یہ ایک شعور کی بیداری جب تک نہ ہوگی, لوگوں کے اندر پختگی نہیں آئے گی, یہ گلی نالی کی سیاست اور جعلی بیانیوں کی سیاست جو ہے, اور چند ہر علاقے میں سے یہ جو ہوتے ہیں لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جب تک یہ اثار نہیں ٹوٹتا نا تو لوگ ایسے ہی کریں گے. سر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں, یہ بات آپ کی غلط نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن نذیر عباسی صاحب کے بارے میں اگر میں اپنی اظہار رائے دوں تو انشاءاللہ آپ مجھے ووٹ دیتے نہیں دیکھیں گے. سر یہ آپ کا ذاتی, نذیر عباسی اس وقت وزیر مال ہے, ٹھیک ہے جی. میں کل بھی ایک پروگرام میں کہ بھائی اور کچھ نہیں, محکمہ مال کو تو درست کر دو, مختلف یونیکونسلز میں کمپیوٹرائز سسٹم بنا دو, کچھ چیزیں کر دو. سر جی یہ آپ کے چند ایک لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کون کون ہے, ٹھیک ہے, پھر ان کے پیر بن جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں تو یہ سب سے بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کیا کیا ہے. اگر یہ آپ نہیں دیکھتے اور ہوا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر چلتے رہیں مزید بھی ادھر اس نظام میں, تو پھر کچھ نہیں تبدیل ہو سکے گا. سر معذرت کے ساتھ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, آپ سے بار بار ہم مسائل پہ مسائل پوچھتے جا رہے ہیں. ابھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہوں. ایبٹ کی ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کے لیے فلائی اوور منظور کیا گیا تھا. وہ منظور ہونے سے کس نے منع کیا, کس نے روکا, بننے سے کس نے روکا؟ سر کس نے فلائی اوور منظور کرایا ہے؟ سر ہمیں تو سننے میں آیا کہ فلائی اوور منظور ہے. اس کا نوٹیفیکیشن ہے تو مجھے بتاتے, یہ سب زبانی لولی پاپ ہیں. اچھا, مطلب آج تک منظور نہیں ہوا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سب لولی پاپ ہیں. جس طرح جی وہ انٹرچینج ہم بنا رہے ہیں. ہاں انٹرچینج کی دوسری بات, انٹرچینج ایبٹ کو دیا گیا تھا لیکن بننے نہیں دیا. سر کس نے نہیں بننے دیا؟ یہی تو ہم بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو جو کہتے ہیں کس نے نہیں بننے دیا, وہ بتائیں نا کس نے نہیں بننے دیا. مطلب یہ دونوں چیزیں جھوٹ ہیں. سر دیکھیں, وہ جب کام ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ صرف عوام کو ایک لولی پاپ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی شرح ریشم شرح شرم بنی ہوئی ہے. بارش ہوتا ہے تو جو روڈ آپ کا بنا ہے, آپ اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں, کہیں پہ دیکھا ہے کہ روڈ اوپر ہو اور گھر نیچے ہوں؟ کوئی پلاننگ, کوئی حکمت عملی, ٹریفک کا کوئی پلان یہاں پہ نہیں ہے. کسی عوامی نمائندوں کو تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. بیوروکریٹس جو ہیں ان کی پھر اپنی مرضی ہے جب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر سوشل ورکر ہم جیسے لگے ہوئے ہیں, ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ کرے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے وہ آ جائے. ٹریفک کی بات سے یاد ہے, ایک افسوسناک حادثہ ہوا تھا پچھلے دنوں ٹرک سے بچوں کا. جی اس میں غلطی کس کی تھی, بچوں کی تھی, ٹرک والے کی تھی, یا ٹریفک پولیس کی تھی؟ دیکھیں اللہ پاک ان کو وہ جنت کے پھول ہیں, ان کے والدین کو صبر جمیل ادا کرے. ایسا ہی ہے سر. اس میں اگر سچ پوچھیں تو اس میں غلطی ٹریفک پولیس کی بھی تھی, ٹرک ڈرائیور کی بھی تھی, سوزوکی ڈرائیور کی بھی تھی, NHA کی بھی تھی, اور جو سکول ہے اس کی بھی تھی, اور والدین کی بھی تھی. آپ نے سب کی غلطی گنا دی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا, والدین کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے بچے اس کے ساتھ بھیجتے ہیں تو اس کو کہیں
کہ وہ پارکنگ کے اندر اسکول کے اندر ان کو چھوڑ کے آئے. ایسا ہی ہے. سوزوکیوں والے کیری ڈبوں والے یہ کرتے ہیں, بس وہ جب پہنچتے ہیں تو ان کو اگلا نیکسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ بستے اسی طرح پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں چلے جاؤ, یا پھر روڈ کراس کرا کے ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھاگ جاتے ہیں. NHA نے وہاں پہ کیوں کٹ لگانے دیا؟ NHA کے کھاتے میں آتا ہے. جو اتنا بڑا اسکول ہے کینٹ سٹی پبلک اسکول, اس کے بچے ڈیلی, یہ پہلا واقعہ ہو گیا تو تب انہوں نے ابھی 4 بلاک لگا کے بند کیے ہیں. انہوں نے وہاں پہ زیبرا کراسنگ اور پلس اپنا چوکیدار یا سکوٹی والا باہر کیوں نہیں کھڑا کیا کہ جو بچے ادھر سے آتے ہیں وہ ٹریفک روک کے, تو باقی 3 آدمی تو سوزوکی ڈرائیور نے, ظاہری بات ہے سارا دن ادھر ہی اتارتے ہیں, اس کی غلطی ہے. پولیس نے اس کو آنے کیوں دیا؟ اور ٹرک ڈرائیور کی غلطی یہ ہو گئی کہ وہ, ظاہری بات ہے اس کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے ٹریفک پہ دھیان نہیں دیا اور معصوم بچوں کو کچل دیا. اچھا, بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے. ایک اور ایشو, آخری ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایبٹ آباد کے جو اسکولس تھے, گورنمنٹ اسکولس, جی ان کو پرائیویٹ کرنے کی تجاویز دی گئیں. اب ڈگری کالجز ہیں ایبٹ آباد کے, ان کو بھی یہ تجاویز دی گئی ہیں. کیا یہ غلط ہے, عوامی حق میں ہے یا نہیں؟ سر یہ ظلم عظیم ہے. دیکھیں میں پھر آپ کو جاؤں گا برادر کہ آئین کا آرٹیکل 25 اور 37-38 یہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو مفت میٹرک تک تعلیم دینا, روزگار دینا اور سود دینا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آئین پاکستان کو پڑھیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بے روزگار ہوگا, اگر اسے کام نہیں ملے گا تو اس کو بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معاوضہ دے گی. سر یہ تو لکھا ہوا ہے سر. نہیں, اچھا ایک بات مجھے بتائیں, اگر لکھے ہوئے پہ ہم اپنا حق نہیں, وہ ایک صرف آرٹیکل 6-5 یاد رکھتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے, تو ہم اپنے آرٹیکل کیوں نہیں یاد رکھتے کہ جن میں ہمارے حقوق ہیں؟ آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اور ہر آدمی اس کا مطالبہ کرے؟ مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے, تو جب آپ مطالبہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں. یہ ظلم عظیم ہے. کس دنیا میں, ایک بات یاد رکھیں, نیلسن منڈیلا کا ایک قول ہے کہ تعلیم, صحت اور تعمیر, جس ملک میں کاروبار بن جائے وہ ملک ترقی نہیں کرتا, وہ تباہ ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں یہاں پہ, اور تینوں چیزیں آپ کے پاکستان میں ہیں. بھائی کون کہتا ہے کہ آپ ان سکولوں سے ٹھیک کریں, ان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ٹھیک کریں, ان کے استاذہ کے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کریں؟ یہ ایک پورا پرائیویٹ مافیا ہے. اب وہی اسکول یہ لے لیں گے, ٹھیک ہے جی, وہی اسکول پھر رزلٹ دینے شروع ہو جائیں گے. بھائی اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو آپ ٹھیک کریں نا. آپ پاکستان کے کسی اسکول میں آپ نے دیکھا ہے, آپ چائنا جائیں, جاپان جائیں, ملیشیا جائیں, وہاں پہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر کی ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت کی جاتی ہے. کیا دیتے ہیں اسکول؟ غریب کا بچہ اب وہ اس اسکول میں اگر 4 جماعتیں پڑھ لے گا تو وہ بند ہو جائے گے. مجھے بتائیں کہ ایک دیہڑی دار کس طرح پرائیویٹ اسکول کی فیس دے گا؟ نہیں دے سکتا. کس طرح وہ سوزوکی گاڑی جو ہے یا گاڑیاں لگائے گا؟ بھائی اس کو ٹھیک کرو, اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہیں وہ ٹھیک کرو, اور اتنی کمی کوتاہیاں بھی نہیں ہیں, اس سسٹم کو آپ درست کرو نا. مطلب جو اس پر بچوں نے احتجاج کیا, روڈ بند کی, بالکل جائز کیا. میں بچوں کے ساتھ ہوں, جب بھی استادہ باہر نکلیں گے, بچے باہر نکلیں گے, پورے ایبٹ آباد کو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. میں تو انشاءاللہ جی بالکل ان کے ساتھ ہوں گا. آپ اس کے اندر اصلاحات لے کے آئیں نا, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بند کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارے MNA-MPs نہیں روک سکتے اس چیز کو؟ کس کو سر؟ وہ آپ کے جو KPK میں بیٹھے ہیں میکسیمم لوگ, اب اگر ان کا ڈیٹا نکالیں یا ان کے سپورٹروں کا, وہ سکول مالکان ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے تو مزے ہو جائیں گے. سر میں نے کہا ہے پاکستان کی سیاست ایک بزنس ہے, کاروبار ہے. ایسا ہی ہے. پیسے لگاؤ, 10 کروڑ لگاؤ, ارب کما کے رکھ لو, اگلا الیکشن لڑو. پھر یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے, موروثی سیاست کا یہ حال ہے کہ جو بچہ پیدا نہیں ہوتا, ہمارے لوگ اس کے بھی پیمپر پہلے لے کے رکھتے ہیں کہ ان کے گھر پہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. یہ تو ہماری ذہنی غلامی کی یہ صورتحال ہے. بالکل. اچھا بس معذرت کے ساتھ پہلے ہی میں نے کہا آپ کو ایک مسئلہ آخری ہے, ایک اور مسئلہ یہ پکا آخری ہے, بجلی کا مسئلہ.
ہمارے ایبٹ آباد میں ہزارہ میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ کا بل بہت زیادہ آتے ہیں, جبکہ ہمارے ہزارہ میں تربیلا ڈیم موجود ہیں, سب سے زیادہ پانی ہزارہ میں موجود ہے. اور پھر اس کی کیا وجوہات ہیں, جبکہ کشمیر کے لوگوں نے خود احتجاج کر کے اور اپنے بل میرے خیال میں 3 روپے پر یونٹ انہوں نے کیا, تو یہ کیا ہزارہ کے لیے نہیں ہو سکتا؟ سر یہ ہو سکتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کشمیر کی تحریک میں نے نواں شہر سے ہم نے عوام بچاؤ تحریک شروع کی تھی ملا خلیل زئی شیخاں سے, اور یہی مطالبات ہم نے رکھے تھے ٹیکسوں کے خلاف اور بلوں کے اوپر. ٹھیک ہے. کشمیر کے لوگ تو کامیاب ہو گئے کیونکہ ان میں اتفاق تھا, مگر ہزارہ کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں. ہزارہ کے لوگوں کو تو سب سے زیادہ ایک دوسرے کا بھائی کہا جاتا ہے, اتفاق سر والا کہا جاتا ہے. میری بات سنیں, میں اگر اس میں کوئی بات سنا دوں گا تو پھر اب بہت غلط ہو جائے گی. ہمارے ہاں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اریب جدون اوپر جا رہا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچتا ہوں. اور میں اس کے اوپر آپ کو بات بھی بتاتا ہوں, شاید آپ یہ نشر کر سکیں یا نا. ایک بندہ چلا گیا جہنم میں, تو اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں, ہر کنویں پہ 2 دروغے کھڑے ہیں. تو اس کو سمجھ نہ آئی, آخر وہ کنویں پہ گیا, اس ایک دروغے سے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا اس میں جنمی ہے, جو سر باہر نکالتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا, تو اس کو ڈنڈا مار کے نیچے کر دیتے ہیں. اس نے کہا اچھا. وہ بھاگتے ہوئے گھومتے ہوئے جہنم کے سب سے بڑے کنویں پہ چلا گیا, تو ادھر دیکھتا ہے دروغہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ پھر حیران ہوا کہ چھوٹے چھوٹے کنویں پہ 2 دروغے اور اس پہ ہے ہی کوئی نہیں. اسے پھر سمجھ نہ آئی. وہ پھر چھوٹے کنویں والے کے پاس, اس نے کہا بھائی آپ کا تو پتہ ہے کہ جو جنمی باہر نکلتا ہے آپ ڈنڈے کے ساتھ نیچے مار کے اندر, یہ سب سے بڑا کنواں جو ہے اس پہ دروغہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی یہ کنواں ہزارے والوں کا ہے, جو سر باہر نکلتا ہے دوسرا نیچے جو ٹانگ کھینچ کے کہتا ہے بچے میں جلا تو کیوں بچ جا. تو سر میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجوں گا, ہم نے یہ تحریک چلائی ہے, لوگوں نوجوانوں نے ہمارا کوئی ساتھ دیا. پھر اینڈ پہ یہ ہوا کہ میرا میٹر وہ زبردستی اتار کے لے گئے. ہاں آپ کے بجلی کا میٹر سنیں, پہلی دفعہ تو نہیں اتار سکے, دوسری دفعہ میں گھر پہ نہیں تھا, اتار کے لے گئے. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہی لوگ جو مجھے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے, ہمارے وکلاء صاحبان جی ہم کیس لڑیں گے, میں نے پھر وکیل کو 10,000 روپے فیس دی ہے اور بائی اے کی درخواست لگا کے اس ایکشن کو ادھر بلایا ہے. پھر بھی میٹر میں نے دیکھیں, اس کے لیے ہزارے کے نوجوان کو منظم ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے. میرا تعلق کیونکہ پیٹ کے علاوہ میں کارکن ہوں تحریک انقلاب صوبہ ہزارہ کا مرکزی سینئر وائس چیئرمین ہوں میں, اور یہ ہمارا ہزارے وال کا ایک اتحاد ہے. اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اپنی اپنی جماعتوں میں رہیں مگر ہزارے کے حقوق پہ ایک ہو جائیں. جس دن ہزارے کے لوگ جس طرح تحریک صوبہ ہزارہ میں اٹھے تھے اس طرح اٹھ گئے تو یہ دور کا مسئلہ نہیں ہے. میں کئی دفعہ برادر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر 1 ہزارے کو بجلی کی ریالٹی مل جائے اور بجلی سستی مل جائے تو ہزارہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے. بالکل, یہاں پہ صنعتیں ہیں, معدنیات ہے, سیاحت ہے, خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے جی سارا ٹرینڈ, مگر اس کے لیے لیڈرشپ تو ہماری نہیں سوچتی. وہ صوبہ ہزارہ کی بات تب کرتے ہیں جب ہلکی پھلکی ہل تو ہوتی ہے نا, ڈولکیوں آتے ہیں ڈنڈا لگتا ہے وہ پیر چاہ کے اندر نا. یہ ایک منظم طریقے سے ہمیں اپنے علاقے کے مفادات کے لیے منظم ہونا پڑے گا. اور ہزارہ وہ واحد ہزارے وال لوگ ہیں کہ جو قیام پاکستان کے ساتھ وقت بھی پاکستان کے حامی تھے اور مرد تم تک. ہم اپنے ملک کے خلاف کوئی بات, لیکن اپنے حقوق کے اوپر کمپرومائز پرامن نہیں کریں گے. تو لوگ اٹھیں تو بہت ساری چیزیں ہزارے کے اندر جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا, مطلب لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے, اتفاق کرنا چاہیے. آپ کے سامنے کچھ چند نام رکھوں گا, آپ چاہے ان کے لیے ایک الفاظ سے ان کو ڈسکرائب کرنا چاہیں یا آپ ایک سینٹینس میں ان کو ڈسکرائب کرنا چاہیں, آپ دونوں کر سکتے ہیں. ہم زیادہ لمبی بحث اس پہ نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہم ایبٹ آباد کی سطح پہ آتے ہیں. ایبٹ آباد کی سطح کے چند لوگ, جن میں سب سے پہلا نام علی خان جدون صاحب, سست ترین آدمی. محبت عوان صاحب, وہ سیاست کے لائق ہی نہیں ہے. مشتاق احمد غنی صاحب, مفاد پرست آدمی ہے. سردار مہتاب عباسی صاحب, ہزارے کو اور ایبٹ آباد کو تباہ کرنے والا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, مرتضیٰ جاوید عباسی بس صرف بڑھ کے لگانے کے لیے
اور عملی کام کوئی بھی نہیں ہے. اور نصیر خان صاحب. نصیر خان صاحب ایک ناکام آدمی جس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, غسیلہ, جذباتی, لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو اس کے بس میں ہے وہ کچھ وہ بول سکتا ہے. باقی میں خطا کار ہوں, میں ان سب سے کمزور ہوں, اور یہ سب ذاتی طور سے مجھ سے اچھے ہیں. چلے کنٹری بیس پہ ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے نواز شریف صاحب. وہ مشرف نے کہا تھا کہ اللہ ان کے اندر بال تو گوا لیے ہیں, ان کو اندر بھی اللہ عقل دے دے. پاکستان کے بدترین سیاسی دشمن اور دشمنوں کے ہاتھوں کے کھلونے ہوں. زرداری صاحب اب چائنا پہ گئے ہوئے ہیں پوری فوج لے کے. بے نظیر کے مرنے کے بعد پیپل پارٹی تو ختم ہو گئی ہے. زرداری صاحب اور نواز شریف کا اب ایک ہی, دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے, لٹو تے پھوٹو. ٹھیک ہے. بلاول صاحب. بلاول ظاہری بات ہے وہ باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اس کے اندر تھوڑی بہت انکریج ہے, مگر سوچ اس کی بھی جاگیری طرح نہیں ہے. آپ نے کہا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد سے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک انٹرنیشنل سطح کی گریٹ لیڈر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک واحد شخصیت ہیں کہ جو امت اور قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نظریے اپنے میں منزل ان کی وہی ہے, لیکن وہ فرنٹ اور بیک پہ حکمت عملی کی تحت. اگر ایک ورڈ پہ ڈسکرائب کرنا چاہیں کیا کہیں گے؟ بیسٹ لیڈر آف ورلڈ, بیسٹ لیڈر آف پاکستان کے مسائل کے اوپر جو پلان انہوں نے دیا. عمران خان. بیانیہ چور. وہ پتہ ہے کافی سارے لوگ آپ سے اختلاف کر لیں گے اس بات سے. بیانیہ چور. سر عمران خان صاحب نے مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کون لوگ ہیں. عمران خان صاحب سے میرا سب سے بڑا گلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کارکنوں کو ٹکٹ نہیں دی, اپنے کارکنوں کو ساتھ لے نہیں لے کے چلا, الیکٹیبل مروسی سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلا ہے. عمران خان نے جتنی جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے, وہ اس نوجوان کے نام پہ کی ہے, مگر نوجوان اوپر نہیں جا سکا. یہ میرا ان کے ایک یہ گلہ ہے. اور دوسرا, اس نظام میں گھس کے عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. عمران خان اتنا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان بے ایمان آدمی نہیں ہے. بے ایمان آدمی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا بہادر ہے اس سے زیادہ بیوقوف بھی ہے. چلیں آپ کی اپنی رائے ہوگی, اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے. ہم نے اس کو ایک ورڈ پہ کرنا تھا. آج کی جتنی گفتگو ہوئی, آپ نے کافی سارے میسیجز, پیغام جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں, دے دیے ہیں, لیکن آخری ایک کوئی شارٹ میسیج ہماری عوام کو, آڈینس کو دینا چاہیں. سر میرا شارٹ میسیج صرف اپنے وطن کے لوگوں, نوجوانوں سے ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کے پاسبان بھی ہم ہیں. اس کے اندر نظام غلط ہے, پاکستان غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. خدا کے لیے گھر پہ چوری کرنے والوں سے نفرت کریں, اپنے گھر سے نفرت نہ کریں. ٹھیک. اور آپ کے ارد گرد دشمن بیٹھے ہیں, اپنے ملک کے خلاف کسی ایسی سازش میں اقتدار کے لیے شریک نہ ہو کہ جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو. اپنے حقوق کے لیے پرامن پاکستان کے پرچم کے نیچے پرامن جدوجہد, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ ضرور کریں, مگر عقل اور شعور کو بیدار کر کے شخصیت پرستی سے باہر نکلیں, منشور, دستور اور نظریے پہ چلیں. چلیں, بہترین ہو گیا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. اور آڈینس آپ کا بہت شکریہ, آپ دیکھتے ہیں, اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اگر چینل آپ نئے ہیں, آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ لائک, کامنٹ اینڈ شیئر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.